یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی خواہشات میں، اپنے نفسوں میں، اپنی زندگی میں ہم تو گرفتار ہیں. ہم کیسے نکلے امام تک پہنچے؟ تو عزیزان محترم، دو چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ضروری ہیں آج کے دور کے اندر. ایک انفرادی ارتقاء، انفرادی ترقی، اور ایک اجتماعی ترقی. آپ اکیلے تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اچھے کرتے رہیں کام، معاشرہ خراب ہو، آپ کمال پہ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کو بھی آپ کو کمال پہ لے کے جانا ہے. آپ خود اچھے ہو جائیں اور آپ کے آس پاس برائی ہو، خرابی ہو، اور آپ بولے مجھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے یہ. اسی لیے فروعات دین میں امر بالمعروف رکھا گیا. نیکی کی لوگوں کو دعوت دو، برائی سے لوگوں کو روکو. خوب یہ ضروری ہے عزیزان محترم. پہلی چیز یعنی اپنے آپ کو صحیح کرو. بہرحال جو حالات کے تناظر ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ دشمن کی پوری سازش ہے کہ فرقہ واریت کو بھڑکائے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سنی ہے یا شیعہ ہے. سنیوں میں بھی دیوبند ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے مسلمانوں سے دشمنی ہے. اس کا چاہتا ہے کہ آپس میں لڑیں، کچھ بھی کرو، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایندھن بھی ہم، جل بھی ہم رہے ہیں، آگ بھی ہم بن رہے ہیں. وہ چاہتا یہی ہے. دوسری طرف وہ شیعہ جب دشمنی کو کہتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مولائی ہے، یہ عزادار ہے، یہ ماتمی ہے، یہ نمازی ہے، کوئی فرق نہیں. اس کے نزدیک شیعہ شیعہ ہے. تو پہلے ہم اپنی صفوں کو مضبوط کریں. اور یہ جو ہم نے اختلافات، اصل میں مومن کے درمیان تو اختلافات ہو ہی نہیں سکتا. مومن کے درمیان کوئی اختلاف، مومن کا آئینہ ہے. حدیث ہے مومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہے. اور مومن جو ہے وہ ایک نور سے کنیکٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو کیسے ہو سکتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کا دشمن ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حدیث یہ کہتی ہو کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے، تو آپ کیسے ایک مومن بھائی کو برا بھلا کہیں گے، دشمنی کریں گے؟ اور وہ بھی پھر کسی سید عالم کو آپ کیسے برا بھلا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ مومن نہیں ہیں یا وہ مومن نہیں ہے. سوالیہ نشان. بھئی مومن تو کہتے ہی ہیں نا اپنے آپ کو. بھئی مومن کی صفتیں کون لائے گا؟ امیر المومنین کون ہے؟ مومنوں کا امیر کون ہے؟ میں مومن ہوں گا تو وہ میرا امیر ہوگا. تو مومن کی صفات ہوں گی تو میرا امیر ہوگا وہ. تو مومن تو کبھی آپس میں لڑ ہی نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں کیوں آپس میں لوگ لڑتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ اگر کوئی لڑوا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مومن نہیں ہے. بس اب کل کو بولیں گے مولانا ہمیں مومن سے ہی باہر نکال دیا. ہم نے باہر نہیں نکالا، ہم معیار بتاتے ہیں جو اہل بیت نے بتائے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے اس معیار پہ آئیں نہ آئیں، ہماری تھوڑی ہے. یہ تو اہل بیت نے معیار بتایا ہے. مومن سے اختلاف نہیں رکھ سکتا. مومن کا بھائی ہے. حدیث قرآن سب یہی کہتا ہے. تو ہم آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ پہلی بات ہو ہی نہیں سکتا ہم آپس میں لڑیں. اپنے آپ کو مضبوط کریں. اختلاف نظری ہوتا ہے، دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ہدف مشترک ہے. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، علی ایک ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ علی دو کر دیے ہیں. اب آپ جس علی کو مانتے ہیں، نہیں ہم تو کوئی اور علی کو مانتے ہیں. مسئلہ سارا گڑبڑ یہی ہے ساری. بھائی اس کو مانے جسے رسول نے منوایا، اس کو مانے جسے رسول منوا کے گئے ہیں. یہ ہے وہ، اس کو مانو. تو سب ایک ہے اور آنے والا ایک ہے. یہ آپ کا میرا بھی نہیں، یہ تو سارے دینوں میں جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ بدھزم ہے، چاہے وہ زرتشت ہے، چاہے وہ مسیح ہے، چاہے وہ یہودی ہے، جتنے بھی مذہب ہیں سارے، ان سب کا آنے والا ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ہے. تو اختلاف کیسا؟ جو ہو گیا ہو گیا. اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. نہیں چھیڑو، کیوں چھیڑتے ہو خام کا؟ کس نے کہا چھیڑو؟ تم دین کے ٹھیکیدار تھوڑی ہو. دین ان سے لو
جو دین پڑھاتے ہیں، جو دین پڑھتے ہیں. اب آپ ادھر ادھر سے دین لیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے نکل آیا. بھئی یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا، یہ دین کا تھوڑی قصور ہے. دین نے تو دیا ہے آپ کو، لوگ ان سے دین لو. جب آپ اپنی مرضی سے لیں گے تو یہی ہوگا. تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے، نتیجہ آ گیا. ٹھنڈی ہو گئی قوم، یا اور ٹھنڈا ہونا ہے ابھی، یا اور ٹھنڈا ہونا ہے؟ تو اب آپ کی اپنی مرضی ہے. عزیزان محترم، مسئلہ یہی تھا. جب کہا جاتا تھا ارے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی کیا باتیں کر رہے ہیں، اپنے گھر سے تھوڑی لاتے ہیں باتیں. قوم کی آپ سمجھیں مصلحتوں کو، آپ دنیا کو تو دیکھیں. آپ صرف دیکھتے ہیں مطلب لاہور کی کوئی پرانی گلیاں ہیں دنیا کو، صرف لاہور حویلی پوری دنیا ہے. بھائی کینوس کو تو دیکھو، کائنات بڑی کتنی ہے، اور جو آنے والا ہے وہ کائنات کا امام ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. بھائی اس کو سمجھے. اپنے اختلاف تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے، خامخواہ کے اختلاف ہم نے بنائے ہوئے. آپ اہل سنت کو دعوت دیں، آپ فرقوں کو دعوت دیں، آپ مذاہب کو دعوت دیں. آپ بولیں ہم سب مل کے اس کا انتظار کریں جو آنے والا ہے. بھائی سب کا مسلمہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے آنے والا آخری رسول کی اولاد میں سے ہے. ٹھیک ہے، نام بھی اس کا بتا دیتے ہیں. ہاں پیدا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیدا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک پیدا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہے ایک ہی ہے، تو اس ایک پہ جمع ہو. بھائی اس ایک کے لیے کچھ کرو نا. حدیث روایات صرف ایک فرقے کے لیے تھوڑی ہیں، سب کے لیے ہیں. قرآن کی آیتیں سب کے لیے ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا باقی جو ہے وہ اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے، خیر ہے تمہارے لیے، وہ آئے گا، تو اس کے لیے کچھ کرو، اس کے لیے مل کے کرو. عزیزان محترم، ان حالات کو دیکھیں، جذبات بالکل نہ لیں، کسی سے اختلاف نہ رکھیں. دشمن آگ بھڑکا رہا ہے دونوں طرف سے، ادھر بھی ایجنٹ ہیں ادھر بھی ایجنٹ ہیں، دونوں طرف ہیں. آپ کے سامنے ہیں ابھی جو آپ کے سامنے حال ہوا. آپ کو خود اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے واضح کر دیا کہ یہ پیسے بول رہے ہیں، پیسے بول رہے ہیں، خود انہوں نے بولا. تو ان کے یہاں آپ جب کوئی بولتا ہے تو ہاں دیکھا ہم کہتے تھے، تو جو ہم کہتے تھے ہمارے یہاں بھی بولتا ہے، پھر نہیں مولانا بری بات ہے، بری چیز ہے، مولا کا ذاکر ہے. ارے بھائی تو پھر چومیے جا کے مولا کے ذاکر کو. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے کسی سے غلطی ہوئی یا اس نے جو بھی کیا جان بوجھ کے کیا، غلط کیا، ہم نے سر عام ان سے معافیاں منگوائی ہیں، ہم نے سر عام ان کو برا بھلا بولا ہے. آپ کیوں نہیں بولتے اگر آپ کے بندے نے برا کیا ہے تو؟ نہیں مولانا آپس میں ایسی، کیا آپس میں بھائی؟ دین آپ کا ہے میرا ہے. اس کام کے لیے میرا امام حسین اپنے علی اکبر کو جوان کو لے کے کربلا آیا تھا کہ آپ لوگ دین کا یہ مذاق اڑائیں گے. کس نہج پہ لے گئے اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر، واہ واہ کی خاطر، لذتوں کی خاطر، کہاں لے کر آ گئے دین کو ہم. مگر آپ سب بیٹھے ہوئے آرام سے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرق پڑا؟ کتنا نقصان ہے پاکستان کا اپنا، امنیت برباد. کتنا بہترین محرم ہوتا تھا، کتنا بہترین محرم ہونا چاہیے. اگر ایک بھی مومن، آیت اللہ عظمہ بہجت نے خود فرمایا، اگر تمہارے اس رویے سے، چاہے تم دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کی وجہ سے دنیا کے کسی اور حصے میں بھی اگر کوئی مارا جائے شیعہ، تم اس کے قتل میں ذمہ دار ہو، ذمہ دار ہو تم. اتنی غیر ذمہ داری، وہ بھی منبر رسول سے. مہاراج کب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور کے مقدسات کی توہین نہ کریں. کیوں؟ آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے کیا؟ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، ائمہ کی زندگیاں نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے؟ یعنی لوگ کیا صرف یہی سننے آتے ہیں؟
لوگ چاہتے ہیں سننا، دیتے کوئی نہیں ہے ان کو، دیتا کوئی نہیں ہے. جب آپ دیں گے نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ جب آپ اس کے بھی عقیدے کو، اس کو بھی آپ ریلیکس بولیں گے کوئی زندگی میں عمل کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت نہیں، وہ بولا ہے سچی کیا بات ہے، چلو آپ ذمہ داری دیں ان کو. ہم نے خود کیا عزیزان محترم، ہم لوگ ہی تو ہیں، اور مارس سے تھوڑی آتا ہے، پلوٹو سے تھوڑی آ کے پڑھواتا ہے، ان سے ہم ہی لوگ پڑھواتے ہیں مجلسیں، ہم ہی لوگ لاتے ہیں، ہم ہی لوگ دیتے ہیں بھاری بھاری لفافے، بھاری بھاری عزتیں، بھاری بھاری پروٹوکول سب دیتے ہیں. کیوں؟ کون دیتا ہے؟ ہر شخص ذمہ دار ہے. یاد رکھیے گا، ایک جملہ روایات کہتی ہیں، اگر تمہارا ایک جملہ، تمہارا لکھا ہوا ایک سطر اگر طول تاریخ کے اندر کسی کی موت کا، کسی کی ہدت کا باعث بنا، ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ مگر خدا اس کو یاد رکھے گا. خدا نہیں بھولے گا. ایک قدم تم نے اسلام کے مخالف بڑھایا، خدا اس کو یاد رکھے گا. تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا دین کا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تم سمجھتے ہو بس یہی دین ہے،